السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے دروس میں ہم یہ جان رہے تھے کہ اسلام نے ہمیں سونے کے کون کون سے آداب سکھائے ہیں۔ اب اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیند سے بیدار ہونے کے لیے شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول بھی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہونے کے سلسلے میں جو دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو پہلے وضو کر لیا کریں، یا کم از کم اچھی طرح اپنے منہ ہاتھ کو دھو لیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من منامه، جب آپ میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے، فتوضا، اور پھر وضو کرتا ہے، فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح صاف کر لے، اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، شیطان اس کے ناک کے اندر یا ناک کے سوراخ میں رات گزار رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ناک کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں۔ اور اس کے بعد اٹھنے کے سلسلے میں، نیند سے بیدار ہونے کے سلسلے میں جو تیسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ میں سے کوئی شخص، ہم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لمبی دیر تک سو جاؤ، رات تمہارے لیے لمبی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کے ان 3 گرہوں کو کھولنے کا ایک بہترین حل بتا دیا ہے، اور وہ حل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، کہ جب آپ میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور پھر اللہ کا ذکر کرے، یعنی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب دعا پڑھے انحلت عقدہ، تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، فتوضا، اور جب وضو کرتا ہے انحلت عقدہ، پھر دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے، وَإِذَا صَلَّى، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے انحلت عقدہ، تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو کتنی بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ان گرہوں کو کھولنے کا ہمیں حل بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، دعا پڑھیں گے، ایک گرہ کھل جاتا ہے، پھر جب ہم وضو بنائیں گے دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، پھر جب ہم نماز پڑھ لیں گے تو پھر یہ تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا پڑھ کر کے سوتے ہیں تو ہم شیطان سے محفوظ رہ جاتے ہیں اور صبح تک فرشتے ہماری نگرانی اور ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ شیطان ہمارے سر پہ آ کر کے گرہ کیسے باندھ سکتا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان کا سونے والے کے سر پہ آ کر کے گرہ باندھنا، اس سلسلے میں 2 باتیں بتائی ہیں علماء کرام نے۔ پہلی بات یہ لفظی اعتبار سے بھی، یعنی حقیقی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں شیطان ہر سونے والے کے سر پہ آ کر کے 3 گرہ باندھ دیتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتے ہیں۔ اور معنوی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، آرام سے سو جائیے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور دعا پڑھ کر کے سوتا ہے تو پھر شیطان ان دعا پڑھ کر کے سونے والوں کے سر پہ آ کر کے گرہ نہیں باندھتا ہے۔ جو لوگ دعا پڑھ کر کے نہیں سوتے ہیں، شیطان ان لوگوں کے سر کے پاس جا کر کے، ایسے سونے والوں کے سر پہ جا کر کے گرہ باندھتے ہیں۔ یہ اس کا علماء کرام نے جواب دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے آداب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اپنی روزمرہ زندگی میں اسے
عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔